السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول شمس الحیا کی ایپیسوڈ 10 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. انگوٹھی پہنانے کی رسم شروع ہو چکی تھی. وہ سب سٹیج پر کھڑے تھے جب زیادہ رش ہونے کے سبب زمر پیچھے کی جانب گرنے لگی. ایک اس کے منہ سے بے ساختہ خوف کی شدت سے نکلی. اس لمحے اتنا گرنے کا خوف نہیں تھا جتنا اس بات کا احساس تھا کہ اسٹیج سے نیچے گرتے ہی وہ پوری محفل کے سامنے مذاق کا نشانہ بن جائے گی. اس نے آنکھیں میچ لیں. وہ اپنی اتنی بے عزتی ہوتے خود نہیں دیکھ سکتی تھی. سنبھل کر. زیرم نے اسے گرتے دیکھ تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما. وہ اس کے نرم ہاتھ کا اپنے ہاتھ میں قید ہونا دل کی سپیڈ بڑھا گیا تھا. ایک لمحہ اس نے اس اورنج فراک میں ملبوس حسین سی لڑکی کو دیکھا جو پوری محفل کی جان لگ رہی تھی، اور اگلے ہی پل اسے اپنی جانب کھینچا. وہ نازک سی لڑکی آ کر اس کے کندھے سے لگی. وہ گہری سانسیں لے رہی تھی. اس کی سانسوں کی گرمی کو اس نوجوان نے اپنے کندھے پر محسوس کیا تھا. اتنی اونچی ہیل پہنی کیوں ہے جب سنبھل نہیں رہی تم سے؟ وہ برہمی سے کہتا فوراً اس سے ایک قدم خود دور ہٹا. رش میں دھکا لگا اس لیے میں گر رہی تھی. ہیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے عادت ہے اتنی اونچی ہیل کی سینڈل پہننے کی. تمہیں کیا لگتا ہے صرف تمہاری بہنیں ہی پہن سکتی ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شکر گزار ہوتی، مگر وہ زمر ہی کیا جس نے شکر گزاری سیکھی ہو. وہ فوراً ہی نروٹھے سے انداز میں بگڑ کر بولی، ساتھ ہی منہ پھلا کر آگے سے لوگوں کو ہٹاتی رش میں گھس گئی، جبکہ زرم نے اپنا سر جھٹکا. اسٹیج پر اس وقت معظم کے بہن بھائی اور کزنز کے علاوہ زینیا کے بھائی، کزنز اور رشتہ دار موجود تھے، اس لیے رش بہت زیادہ تھا. ایسے میں بریرہ سب سے پیچھے کھڑی تھی. عائشہ کی خوشخبری کے سبب وہ حیدرآباد سے اپنے بھائی کی منگنی میں آ نہیں سکی تھی. اس وجہ سے بریرہ اسے ویڈیو کال پر لائیو منگنی دکھا رہی تھی، جسے وہ آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ مسکان لیے دیکھتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تم یہاں اتنی دور کیوں کھڑی ہو؟ چلو میرے ساتھ. کافی دنوں سے رافع معظم اور اس کی بات چیت بالکل بند تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ غیروں کی طرح منگنی میں سب سے پیچھے کھڑی ہو جائے. رافع نے جب اسے پیچھے کھڑا دیکھا تو فوراً ہی رش میں سے نکل کر آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بغیر اسے احتجاج یا بولنے کا موقع دیے اپنے ساتھ رش میں سے راستہ بناتا زمر کے برابر میں لے جا کر کھڑا کر دیا، جہاں باقی کزنز بھی کھڑے تھے. انگوٹھی پہنانے سے پہلے لڑکے کی سلامی کی رسم کی جا رہی تھی، جس میں زینیا کے گھر والے ایک ایک آ کر معظم کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر جا رہے تھے. بھائی کی تو اچھی خاصی کمائی ہو رہی ہے، رافع آہستگی سے بولا. ہاں مزے ہیں بھائی کے. زمر تیزی سے متفق ہو کر گویا ہوئی. ویسے لڑکوں کے ہی مزے ہوتے ہیں، پیسے بھی ملتے ہیں، بیوی بھی ملتی ہے اور عزت بھی. بریرہ کے لہجے میں رشک تھا یہ جملہ ادا کرتے وقت. ہاں تو سامنے والے کے گھر کی مصیبت ہم خود بینڈ باجا بارات کے ساتھ اپنے گھر لے کے جاتے ہیں، وہ بھی وعدے کے ساتھ کہ بھائی صاحب آج سے تم لوگ پرسکون ہو کر سو، اب مرتے دم تک یہ مصیبت ہماری. تو اتنی عزت دینا تو بنتا ہے پھر ان کا. زرم کے سنجیدگی سے کہتے ہی ساری لڑکیاں احتجاجی طور پر اسے کھا جانے والی نگاہ سے گھور کر دیکھنے لگی تھیں، جبکہ رافع نے کندھا تھپ تھپا کر خوب ہنستے ہوئے اسے داد دی. زینیا بھابھی کے گھر والے تو ہٹ ہی نہیں رہے اسٹیج سے. ہماری باری آئے گی ویڈیو کی یا نہیں؟ وہ عتیقہ تھی جو زمر کے کان میں منہ بسور کر کہہ رہی تھی. کیوں نہیں آئے گی؟ میں امی سے جا کر کہتی ہوں گجرے پہنانے کی رسم ادا کروائیں، پھر ہم گھیر لیں گے اسٹیج کو، ورنہ یہ لوگ ہٹنے والے نہیں ہیں. زمر کے کہتے ہی عتیقہ اور وہ طیبہ بیگم کو ڈھونڈنے نکل پڑے تھے، جو مہمانوں میں نہ جانے کہاں غائب تھیں. زینیا بھابھی کو ایک ہاتھ میں گجرے زمر نے پہنائے تھے اور ایک میں عتیقہ نے، جبکہ بالوں میں الشبا نے گجرے پہنائے. ویسے بالوں میں گجرے پہنانے کی رسم بریرہ کے حصے میں آنی تھی، کیونکہ ایک کام بہن نے کرا، دوسرا پھپھو کی بیٹی نے، تیسرا چاچا کی بیٹی کر لیتی. لیکن طیبہ بیگم یہاں بھی اپنا جلاب نکالنے سے باز نہیں آئی تھی. جب ساری کزنوں سے رسمیں کروائی جا رہی ہوں اور آپ کو نہ پوچھا جائے تو بہت برا لگتا ہے. اسے بھی لگا تھا، اور یہ بات سارے کزنز نے محسوس بھی کر لی تھی. معظم نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رافع کو اشارہ کیا. اگلے ہی پل رافع نے اس کے ہاتھ میں نوٹوں کی گڈی پکڑا کر کہا کہ جاؤ بھابھی کا صدقہ اتارو.
یہ تو تم اپنے لیے رکھ کر لائے تھے نا؟ وہ فوراً بولی۔ رافع نے خاص طور پر وہ گڈی بینک سے نکلوائی تھی تاکہ نوٹ اڑاتے وقت ویڈیو بنوا سکے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کی والدہ کوئی بھی کام نہیں کروائیں گی بریرہ سے۔ اس کا دل چھوٹا نہ ہو اس لیے معظم کے کہنے پر اپنی گڈی اسے پکڑا دی تھی۔ تم صدقہ اتارو یا میں اتاروں، ایک ہی بات ہے۔ اب جلدی جاؤ، میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر بریرہ موبائل اسے پکڑا کر تیزی سے آگے بڑھی اور پورے نوٹوں کی گڈی زینیا بھابھی کے سر سے گھما کر ہوا میں اڑائی۔ لڑکی تمہاری کنواری رہ جاتی، مانو ہمارا احسان کہ لڑکے نے ہاں کر دی۔ جیسے ہی طیبہ بیگم نے معظم کے ہاتھ میں انگوٹھی دی کہ وہ زینیا کو پہنائے، ویسے ہی رافع نے زور زور سے گانا شروع کر دیا اور پھر سبھی اس کے ساتھ مل کر یہ گانا گانے لگے۔ یہ گانا سنتے ہی زینیا کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ آئی تھی۔ معظم نے انگوٹھی پہنائی تو سب خوب تالیاں بجانے لگے۔ جہاں سب کی آنکھوں میں جگنو جگمگا رہے تھے، وہیں اس نوجوان کی آنکھوں میں گہرا رنج لمحہ بھر کے لیے ابھرا تھا۔ منگنی کا خواب اس نے ہمیشہ ایک ہی لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، جو آج برابر میں کھڑی اس کے لیے تالیاں بجا رہی تھی۔ لڑکا تمہارا کنوارا رہ جاتا، مانو ہمارا احسان کہ لڑکی نے ہاں کر دی۔ اب زینیا کی باری تھی معظم کو انگوٹھی پہنانے کی، اور جیسے ہی زینیا نے معظم کو انگوٹھی پہنانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، ویسے ہی اس کی سائڈ کے کزنز اور آنٹیاں گانا گانے لگے۔ نقل چور، نقل چور۔ معظم کی پوری ٹیم نے نقل چور کے نعرے لگانا شروع کر دیے تھے، جس میں سب سے زیادہ بلند آواز رافع اور بریرہ کی نکل رہی تھی۔ اسی شور و گل میں دھڑکتے دل کے ساتھ زینیا نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے معظم کو انگوٹھی پہنائی۔ جہاں بریرہ خوشیوں کے پلوں کو جی رہی تھی، وہیں دوسری جانب اس نوجوان کے جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ گئی ہو۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو کر بکھرا تھا۔ اس کی گرل فرینڈ اور محبت بیڈ پر تھی اور اس کا جگری دوست اس کے اوپر۔ وہ دونوں نازیبا حرکات میں اتنے مشغول تھے کہ انہیں اس کے وہاں آنے کی خبر تب ہوئی جب وہ دروازہ کھول کر ان کے روبرو ہوا۔ فیروز اسے دیکھتے ہی ہکا بکا ہو کر فوراً سیدھا کھڑا ہوا، جبکہ اینا پھرتی سے اپنی شرٹ کے بٹن لگا رہی تھی۔ تم نے تو منع کر دیا تھا نا آنے سے، اس نے اینا کو کہتے سنا۔ ہاں، اس نے منع کر دیا تھا آنے سے، چونکہ وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا اسے، مگر کب خبر تھی کہ یوں اچانک آنے سے خود ہی کو ایک سرپرائز مل جائے گا، وہ بھی ایسا جو اس کی روح تک چھلنی کر دے۔ اس کی 2 سال پرانی گرل فرینڈ تھی وہ، اور وہ واحد لڑکی تھی جس پر وہ اعتبار کرتا تھا۔ کمینے! گالی گالی گالی! اس کے ہاتھوں سے پھولوں کا گلدستہ کب گرا، کب اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کب غصے کی شدت سے وہ زخمی شیر کی طرح فیروز پر جھپٹا، اسے نہیں خبر۔ وہ تو بس فیروز کو مارتا ہی چلا گیا، مارتا ہی چلا گیا اور مارتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ فیروز کو بچانے کے لیے تیزی سے لڑکے آئے اور انہوں نے اور اینا نے مل کر اسے فیروز کے اوپر سے ہٹایا۔ فیروز خونم خون ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کو سکون نہیں آیا تھا۔ اس کے سینے میں لگی ہوئی آگ کو راحت نہیں ملی تھی۔ اسے ہمیشہ سے بھرم تھا کہ اس کے ساتھ وہ سب نہیں ہو سکتا جو اس کے باپ کے ساتھ ہوا، لیکن وہ غلط تھا، اور یہ بات آج اینا نے ثابت کی تھی۔ گویا اینا نے اس کے منہ پہ ایک کرارے دار تمانچہ مارا ہو، فیروز کے ساتھ چیٹنگ میں ملوث ہو کر۔ اس نے اسے بتایا کہ عورت کبھی وفادار ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ 2-3 لڑکوں نے مل کر اسے جکڑ رکھا تھا تاکہ وہ مزید فیروز کو نہ مار سکے۔ رومان اینا کی جانب دیکھ زور سے دھاڑتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ وہ جاننا چاہتا تھا آخر اس میں اور اس کی محبت میں کیا کمی ہے جو اس پہ چیٹ کیا گیا۔ سوری رومان، آئی ایم سوری بیبی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اینا روتے ہوئے بولی۔ وہ بہت شرمندہ سے نظر آ رہی تھی، لیکن جو گھاؤ وہ دے چکی تھی انہیں اب اتنی آسانی سے بھرا نہیں جا سکتا تھا۔ صرف ایک سوری جیسے لفظ سے ان کی بھرپائی ناممکن تھی۔ وہ فیروز سے ہر لحاظ سے بہتر تھا اپنے نزدیک، پھر اینا نے کیوں چیٹنگ کی؟ وہ یہی سوچتے ہوئے مرے مرے قدم لیتا کمرے سے نکلا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ رومان کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ چکا تھا۔ وہیں دوسری جانب تقریر ختم ہو چکی تھی تو بریرہ بھی گاڑی میں بیٹھی۔ رومان کچھ لمحے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے ارد گرد ہر لڑکا پلے بوائے تھا، حتیٰ کہ فیروز بھی، لیکن اس نے اینا کے بعد کبھی کسی لڑکی کی جانب قدم نہیں بڑھائے۔ وہ بہت وفادار تھا اپنے ریلیشن شپ کو لے کر۔
لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ وفادار ہوں تو سامنے والا بھی ہو۔ جس بات کا اسے ہمیشہ سے ڈر لگتا تھا وہ جیسے سامنے آ گئی ہو۔ شاید اس کے ہاتھوں میں بھی اس کے باپ کی طرح وفادار عورت کی لکیر نہیں۔ کچھ لمحے وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی۔ آپ چاہتی تھی میں آؤں؟ تابش کا میسج آیا ہوا تھا جس کا تقریب میں ہونے کے سبب وہ رپلائی نہیں کر سکی تھی، لیکن اب اس نے سیل نکال لیا تھا اور یہ میسج پڑھتے ہی اس کا چہرہ بلش کرنے لگا۔ اس نے فوراً ہی ٹائپنگ شروع کی۔ آپ نے آ کر کون سا میرے ساتھ رہنا تھا، اپنے دوست کے ساتھ ہی چپکے رہتے۔ یہ ٹائپ کرنے کے بعد وہ مسکرانے لگی، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں، یہ بہت ڈائریکٹ رپلائی ہو جائے گا، اس لیے اسے مٹا دیا اور پھر ٹائپنگ کی۔ پتہ نہیں۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد اب وہ کھڑکی کی جانب دیکھنے لگی جس پر بارش کی بوندیں تیزی سے گرتی ہوئی الگ ہی نظر آ رہی تھی، جس کے سبب باہر کا منظر دیکھنا مشکل تھا۔ ان بوندوں نے پورے شیشے کو کور کر لیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسی بات تو نہیں ہے، اپنے دل کا حال تو پتہ ہی ہوگا آپ کو۔ رات کے 12 بجنے کو تھے۔ اسے لگا تھا تابش سو گیا ہوگا اب تک تو، مگر وہ کافی حیران ہوئی جب اگلے 2 لمحے بعد ہی اس نے تابش کی جانب سے میسج آتا دیکھا۔ پتہ بھی ہے تو آپ کو کیوں بتاؤں؟ اس کا رپلائی پڑھ کر وہ الجھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ احتجاجی طور پر اس کا جملہ اتنا بلند آواز میں ادا ہو گیا ہے کہ پیچھے بائک پر بیٹھے اس کے دوست کاشف نے سن لیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ عجیب بندہ تھا، دیکھ رہا ہے بارش سٹارٹ ہو گئی ہے اور دونوں بھیگ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کسی سے میسج پہ بات کرنے کے چکر میں گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا ہے روڈ پر۔ مقابل نے تو پھر پوچھنا ہی تھا۔ تیری بھابھی ہے یار، اس کے کہتے ہی مقابل مسکرایا۔ یہ تو اسے سمجھ آ ہی گیا تھا کہ کوئی بہت خاص بندہ ہے، تبھی تو اس کی خاطر بائک بارش میں روکی گئی ہے۔ میں نے اتنا آسان سا سوال پوچھا کہ وہ چاہتی ہے کہ میں آؤں، جواب میں کہتی ہے پتہ نہیں۔ میں نے کہا کیسے نہیں پتہ، تمہارے دل کی بات ہے۔ سامنے سے کہتی ہے اگر پتہ بھی ہے تو تمہیں کیوں بتاؤں۔ اب یہ کیا بات ہوئی یار، اس کا میں کیا رپلائی کروں؟ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے ہیں۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ آتے جاتے لوگ انہیں ہی دیکھ رہے ہیں اور رات کافی ہوتی جا رہی ہے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ ان کے مہنگے کپڑے اور جوتے خراب ہو رہے ہیں۔ اسے صرف اس لمحے بریرہ کو کیا رپلائی کرنا ہے اس کی پڑی تھی۔ ایسے میں کاشف نے تو اس کی عقل پہ ماتم کر کے زور سے ہنسنا ہی تھا۔ محبت نے نکما کر دیا ہے اے دوست تجھے، ورنہ بندہ تو بھی بڑا کام کا تھا، وہ بے اختیار کہتے ہوئے ہنسا، ساتھ ہی اپنا کوٹ اتار کر تیزی سے اپنا اور تابش کا سر کور کیا اس سے چھتری کی طرح۔ کراچی میں کہاں بارشیں ہوتی ہیں جو کراچی والے چھتری لے کر گھومیں؟ حال تو یہ ہوتا ہے کہ محکمہ موسمیات بتا بھی دے تو بھی ہم کہتے ہیں جب ہو جائے گی نا تب یقین کریں گے، اس سے پہلے نہیں۔ تو مذاق بعد میں اڑا لینا، پہلے بتا رپلائی کیا کروں؟ وہ اس کے مذاق سے بھی جھنجھلا رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ رپلائی دیر سے جانے کے سبب بریرہ موبائل ہی رکھ دے اور سو جائے۔ اسے نہیں پتا کہ بریرہ اس وقت کہاں ہے، ہال میں یا گھر پہنچ چکی ہے، لیکن کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ابھی وہ اس کے لیے اتنا اہم تو ہے نہیں کہ ہال سے نکلتے ہی اسے رپلائی کرنا شروع کر دے۔ تو اسے یہی لگا کہ وہ گھر پہنچ گئی ہوگی، تبھی آرام سے میسج کا رپلائی کر رہی ہے۔ اب لکھتے مجھے اپنے دل کی باتیں بتایا کرو، میں راز رکھنا جانتا ہوں۔ تابش عشق میں تو کئی سالوں سے مبتلا ہے، لیکن دور دور سے دیکھنا الگ بات ہے اور میدان عشق میں اترنا الگ بات ہے۔ کیونکہ وہ نیا نیا میدان عشق میں اترا تھا، اس لیے بریرہ سے بات کنٹینیو رکھنا اور اسے میسج کے ذریعے ہی خود سے امپریس کرنے کی کوشش کرنا کسی مارکے سے کم نہیں تھا۔ دیکھ، لڑکیاں بڑی سمپل سی ہوتی ہیں، وہ کبھی آپ کو سیدھی بات کا سیدھا رپلائی نہیں کرتی، ہمیشہ ان کے جوابات ایسے ہی ہوتے ہیں مبہم سے، اور وہ چاہتی ہیں کہ سامنے والا خود ہی ان کے دل میں چھپی ہوئی بات جان لے ان کے بنا بولے۔ اگر تو انٹرسٹڈ ہے تو لڑکی کی جانب سے لازم ہوتا ہے کہ تو اس کے انکہے لفظوں کو بھی سمجھے، اس کے نہ دکھنے جانے والے جذباتوں کو بھی جان لے۔ اور جو لڑکا یہ کام بخوبی انجام دے لیتا ہے بس وہ انہیں مسٹر پرفیکٹ لگتا ہے۔ اتنا سمپل سا تو فارمولا ہے۔ یہ سمپل ہے؟ کاشف کی بات سن وہ احتجاجاً اور اعتراضاً بے ساختہ کہہ اٹھا۔ وہ کون سا دوسری لڑکیوں سے بات کرتا تھا جو جانتا کہ انہیں ہینڈل کیسے کرنا ہوتا ہے، میسیج کے ذریعے انہیں امپریس کیسے کرنا ہوتا ہے، اپنی گفتگو میں الجھا کر ان کے دل اپنے لیے فیلنگز کیسے ڈیولپ کرنی ہوتی ہیں، انہیں خود میں انٹرسٹڈ کیسے رکھنا ہوتا ہے۔
عام لڑکیوں کے مقابلے بریرہ سے بات کرنا اس کے لیے ویسے بھی 90% زیادہ مشکل تھا، چونکہ کسی اور سے بات کرتے ہوئے اس کا دل نہیں دھڑکتا، لیکن بریرہ سے بات کرتے وقت دھڑکتا ہے، جیسے اس وقت دھڑک رہا تھا زور زور سے۔ اور ایک خوف تھا، خوف اسے کھو دینے کا، اس لمحے کو کھو دینے کا جس میں اسے موقع ملا ہے اسے پانے کا، اس کے دل میں اپنے لیے جذبات پیدا کرنے کا، اس کے دل کو بھی اپنے لیے دھڑکانے کا، جو کسی صورت وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ سے نکلے۔ ایک وقت تھا جب معظم اور بریرہ کا نکاح ہو رہا تھا، اور وہ وہیں اس کے والد کے کمرے میں ہسپتال کے کھڑا تھا بے بسی کی مورت بنے، اور بس دل ہی دل دعا کر رہا تھا کہ کچھ ایسا کرشمہ ہو جائے کہ نکاح نہ ہو سکے۔ اور اس نے دیکھا کہ بریرہ نے انکار کر دیا۔ ہاں، وہ اس کے اتنے ڈائریکٹ انکار سے ڈر گیا تھا، اتنا ڈر گیا کہ صبغہ کے موبائل سے نمبر نکالنے کے باوجود کبھی میسج کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ سبھی جانتے تھے کہ وہ جاں شیر میں انٹرسٹڈ ہے، اس کی بچپن کی منگیتر ہے اور اسی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے، لیکن جب ریسٹورانٹ میں اس نے سب کے سامنے خود کہا کہ جاں شیر اس کے لیے مر گیا ہے، تو بریرہ نہیں جانتی کہ اس کی اس بات نے تابش کو کتنا حوصلہ دیا تھا، ورنہ اسے نہیں لگتا تھا کہ اس کا کوئی چانس بھی ہے۔ موزن کی اچانک منگنی کی خبر نے اسے بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ڈرتا ہی رہ جائے اور بریرہ کی کہیں اور منگنی کی خبر آ جائے۔ اس لیے آج اس نے بڑی ہمت کر کے اس سے بات میں پہل کی تھی، کیونکہ وہ اس کی شادی میں کرسیاں لگانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہاں تقریباً، اب پلیز بائک چلا لو، ہم بھیگ رہے ہیں بری طرح۔ کاشف نے جیسے اس کی توجہ بارش اور اپنے بھیگتے ہوئے وجودوں کی جانب مبذول کی، جو وہ اپنے میسیجز کے چکر میں بالکل بھولا بیٹھا تھا۔ اپس سوری۔ اس کے توجہ دلانے پر تابش نے اپنی زبان ہلکی سی دانتوں میں دبائی اور آنکھیں میچی۔ اس نے تو اب توجہ دی تھی کہ کاشف پورا بھیگ چکا ہے، اور نہ صرف کاشف، وہ خود بھی، جبکہ وہ بیچارہ اپنے کوٹ سے دونوں پر سایہ کیے ہوئے تھا، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ اب اس کے موٹے سے کوٹ سے بھی نکل کر پانی ان پر آ رہا تھا۔ میسج کا رپلائی نہیں آیا، یہ دیکھنے کے بعد ہلکے سے مایوس دل کے ساتھ اس نے بائک دوبارہ سٹارٹ کی۔ ایک موڑ ایسا آیا جہاں ان تینوں کی گاڑیاں ایک ساتھ آ کر لگیں۔ پہلے بریرہ کی گاڑی تھی جو رافع ڈرائیو کر رہا تھا، اور اس کی کزن ساری ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس کے برابر میں رومان کی گاڑی تھی، اور اس کے برابر میں بائک تھی تابش کی۔ بھیگی بھیگی سڑکوں پہ میں تیرا انتظار کروں، وہ عتیقہ تھی جس نے بارش کو دیکھتے ہوئے گانا گانا شروع کیا تھا۔ باقی ساری گھر کی خواتین اور مرد حضرات الگ گاڑی میں تھے۔ لڑکیاں دانستہ طور پر کار میں آ گئی تھیں جو رافع لے کر آیا تھا جاں شیر کی۔ ویسے تو جاں شیر کبھی اپنی کار اپنی غیر موجودگی میں کسی کو چلانے نہیں دیتا تھا، لیکن معظم کی منگنی کی خوشی اسے اتنی زیادہ تھی کہ اس نے رافع کی پہلی بار پوچھتے ہی اسے کار چلانے کی اجازت دے دی تھی۔ بھیگی بھیگی سڑکوں پہ میں تیرا انتظار کروں، دھیرے دھیرے دل کی زمیں تیرے ہی نام کروں۔ آئی ایم سو سوری، میں بہت برا گا رہی ہوں، لیکن میں نے یہ گانا نہیں سنا ہوا، آئی ایم جسٹ ٹرائنگ کہ میں کچھ کر لوں، تو آپ لوگ گزارا کریں پلیز۔ چلتے ہیں۔ عتیقہ کے گاتے ہی الشبہ، بریرہ، زمر، رافع، زرم سب اس کا ساتھ دینے لگے تھے۔ تالیاں بجا کر اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے انہوں نے خوبصورت سا سما باندھ دیا تھا، جیسے خود کو میں یوں کھو دوں کہ پھر نہ کبھی پاؤں، ہولے ہولے زندگی کو اب تیرے حوالے کروں۔ آئی ایم سو سوری کیونکہ وہ لوگ اتنی زور زور سے گا رہے تھے کہ برابر میں کھڑی گاڑی رومان کی تھی، اس کے بعد تابش کی تھی، لیکن اس کے باوجود تابش کو ان کے گانے کی آوازیں پہنچ رہی تھیں۔ مانا اس نے دیکھا نہیں تھا ان کی جانب، لیکن ان آوازوں کے سبب آگے کا گانا اس نے گایا تھا۔ سنم رے تو میرا سنم ہوا رے، کرم رے تیرا مجھ پہ کرم ہوا رے۔ یہ والا مصرع یہاں بریرہ اور اس کے کزنز بھی گا رہے تھے، اور دوسری جانب تابش اور کاشف بھی۔ رومان کی گاڑی کے شیشے کالے تھے، اس لیے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ ہاں، رومان چاہتا تو بریرہ کو دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس کی گاڑی کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، لیکن وہ اپنے ہی رنج و غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار بھی نظر نہ اٹھائی۔ سگنل کی لائٹ شاید خراب ہو گئی تھی، اس لیے اتنی دیر گزرنے کے بعد بھی لائٹ گرین نہیں ہو رہی، یہ دیکھ رومان کے ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔
اس کے گاڑی چلاتے ہی رافع سے بھی مزید صبر نہ ہوا اور وہ بھی گاڑی دوڑا گیا۔ جب ان دونوں کو گاڑی چلاتے دیکھا تو تابش بھی اسی ریس کا حصہ بنا۔ اب ان کی منزلیں الگ الگ جانب تھیں، جیسے ان کی زندگی کے سفر تھے۔ اب یہ تو خدا ہی جانے کس کی منزل کہاں رخ بدل کر کون سے موڑ لے کر کس مسافر کو کہاں ملا دے۔ بریرہ کی گاڑی رائٹ سائڈ پر مڑی تھی۔ ویسے مڑنا تو تابش کو بھی وہیں تھا، لیکن وہ کاشف کے ساتھ تھا اور اسے پہلے کاشف کو چھوڑ کر آنا تھا گھر، اس لیے اس نے اپنی گاڑی لیفٹ سائڈ پر ٹرن لی، جبکہ رومان کی گاڑی سیدھ میں سامنے والے روڈ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تم لوگ چپ کیوں ہو گئے؟ گانا ختم ہوتے ہی وہ سب ہنستے ہوئے چپ ہو گئے تھے۔ رافع نے بیک وے مرر سے الشبا کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا، جو اپنی ٹک ٹاک پر ویڈیو بنانے میں مگن نظر آ رہی تھی۔ رافع کو جو بات سب سے زیادہ زہر لگتی تھی وہ تھا الشبا کا ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانا۔ صرف 1 مہینہ ہوا تھا اسے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے، مگر اس کی خوبصورتی کے سبب اس کی فین فالوئنگ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں بالکل پٹھانی لگتی تھی، دودھ جیسی سفید رنگت کی مالکن کہ چھو لو تو میلی ہو جائے۔ اس کا کمنٹ باکس پورا لڑکوں سے بھرا ہوتا تھا، جس میں اس کے جسمانی اعضاء کی خوب تعریفیں کی جا رہی ہوتی تھیں۔ اس کی ویڈیوز کو سراہا جا رہا ہوتا تھا، جس کے سبب رافع شدید چڑھتا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا پھپھو اسے کچھ کہتی کیوں نہیں ہے۔ اگر اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ کب کا اس سے موبائل چھین کر توڑ چکا ہوتا۔ ایسا نہیں ہے کہ زرم اس کے خلاف نہیں تھا، مگر وہ گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے اس کی چلتی نہیں تھی بالکل بھی۔ تم اپنی یہ ویڈیوز بعد میں بنا لینا، ابھی ہمارے ساتھ ہو تو تھوڑا ہمیں بھی ٹائم دے دو۔ رافع کے لہجے میں جو چڑچڑاہٹ تھی وہ سب نے محسوس کی تھی، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ الشبا نہ کرتی؟ رافع ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی تم نے موبائل نکالا ہے، پھر سب ایک ایک کر کے نکالنا شروع کر دیں گے، پھر سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ تم آرام سے گھر جا کے بنا لینا جتنی ویڈیوز بنانی ہے۔ زمر تیزی سے اپنے بھائی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے بولی۔ ایک بندہ موبائل نکال لے تو اس کی دیکھا دیکھی سبھی موبائل نکال کر شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی بات نہیں ہو پاتی۔ ساتھ بیٹھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہتا، سب موبائل میں ہی لگے رہتے ہیں سارا وقت، اور پھر اپنے اپنے گھروں کو نکل جاتے ہیں۔ پہلے کی طرح ایک ساتھ کزنز کا بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنا، گانے گانا، ایک دوسرے کو چھیڑنا، جیسے اب بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں پہلے جیسا ماحول بنانے کے لیے موبائل چھین لینا ہی آخری حل رہ جاتا ہے، اور یہی عتیقہ نے کیا تھا۔ اس نے فوراً ہی الشبا کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ ابھی ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو۔ تو کیا باتیں کریں ہم؟ موبائل چھن جانے کے بعد الشبا بلینک ہو کر سب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ لو جی، ہمیں باتیں کرنے کے لیے کب سے موضوع کی ضرورت ہونے لگی؟ بریرہ فوراً ہی بولی، جس پر ہنستے ہوئے سب نے اتفاق کیا۔ اور ویسے بھی سیریس ٹاپک پر بات کر کے کون سا ہم کچھ کر لیں گے؟ کون سا کوئی ہمارے سنتا ہے؟ زرم سر جھٹکتے ہوئے کہنے لگا، اس کے لہجے میں بے بسی سی جھلکی۔ بھائی تو اپنی بات کر، صرف ہماری تو سب سنتے ہیں، رافع دو بدو اس کی کچی کرتے ہوئے بولا۔ صحیح کہا، لیکن ہمارے گھر میں جو کسی کی نہ سنے وہ صرف میں ہوں، زمر خاصا مغرور لہجے میں اکڑ کر بولی، اور جو میری بھی نہ سنے وہ میرے ابو کی بیگم ہے۔ پھر بھیگی بلی کی طرح چہرہ بنا کر اس نے آگے کا جملہ ادا کیا، جس پر سب خوب ہنسنے لگے۔ چلو یار، بارش ہو رہی ہے، بارش والا گانا گاتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا۔ وہ کون سا گانا تھا؟ چک دھوم دھوم چک دھوم دھوم۔ عتیقہ کو تابش کی طرح گانا گانے کا بہت شوق تھا۔ اس کے گانا شروع کرتے ہی سب اس کے ساتھ ہم آواز ہوئے۔ چک دھوم دھوم چک دھوم دھوم، کوئی لڑکی ہے جب وہ ہنستی ہے، بارش ہوتی ہے چنک چنک چھم چھم۔ یہ گانا ایسا تھا کہ وہ لوگ گا کم رہے تھے اور ہنس زیادہ رہے تھے۔ رافع اور زرم آگے تھے اور پیچھے بریرہ، زمر، الشبا اور عتیقہ بیٹھے ہوئے تھے۔ زمر چونکہ مسلسل اس کے موبائل میں جھانک رہی تھی، اس لیے بریرہ نے میسج نہیں کھولا تھا تابش کا، لیکن اس نے وائس ریکارڈر آن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو گانے گا رہے تھے وہ ساری آوازیں ریکارڈ ہو رہی تھیں، اور اس نے انہیں تابش کو واٹس ایپ پر سینڈ کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی اس نے یہ کیوں شیئر کیا، لیکن بس اچھا لگ رہا تھا جب وہ یہ گانا سنے گا تو اس لمحے کو ویسے ہی جیے گا جیسے وہ جی رہی ہے۔ شاید یہ ایک بچپنا تھا، لیکن بہت پیارا تھا۔ دوسری جانب وہ کاشف کو اس کے گھر چھوڑ چکا تھا۔ بارش بھی اب ہلکی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے گلی سے ابھی ٹرن لے کر نکل ہی رہا تھا جب اس کے واٹس ایپ پر وائس نوٹ آنا شروع ہوئے، جنہیں اس نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر آن کیا۔
بریرا کی گاڑی میں جو گانے چل رہے تھے، جو شور مچ رہا تھا، وہ سب سن رہا تھا اور مسکراتے ہوئے رائڈنگ بھی کرتا جا رہا تھا۔ وائس نوٹس میں یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک خود ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ کو بٹن بھی کلک نہیں کرنا پڑتا۔ اس لیے وہ اب آرام سے رائڈنگ بھی کر رہا تھا اور سنتا بھی جا رہا تھا۔ کوئی لڑکا ہے جب وہ گاتا ہے، ساون آتا ہے گھمٹ گھمٹ گم گم۔ کیونکہ سیل بریرا کے ہاتھ میں تھا، اسی لیے سب سے زیادہ کلیئر آواز اسی کی جا رہی تھی، اور وہ نہایت سریلی آواز تھی، اتنی کہ وہ ڈائریکٹ دل پر لگ رہی تھی تابش کے۔ اب یہاں پہ میری سریلی آواز نہیں ہے تو آپ لوگ بس گزارا کریں۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ رقصاں رہی۔ گاڑی میں ان کی ہونے والی باتوں سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ ابھی تک سفر میں ہی ہیں، اس لیے اس نے اپنی سپیڈ بڑھائی یہاں تک کہ ان دونوں کی گاڑیاں ایک ساتھ گلی میں انٹر ہوئیں۔ ویسے یار یہ تمہاری گلی کا ڈاکٹر کچھ زیادہ ہی ہینڈسم نہیں ہے؟ مانا بریرا نے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے دانستہ طور پر نظر جھکا لی اور ایسا ظاہر کیا جیسے وہ دیکھ نہیں رہی۔ لیکن وہ نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا؟ باقی ساری لڑکیاں تو تابش کو گھور گھور کے دیکھنا شروع ہو چکی تھیں۔ وہ بارش میں بھیگا بھیگا سا لڑکا اتنا حسین تھا کہ اس پر سے نظر ہٹا پانا مشکل تھا۔ وہ الشبا تھی جو سب سے پہلے تابش کو دیکھ ایک گہری آہ بھرتے ہوئے بولی، بہت ہے یار۔ زمر بھی اسے دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے گویا ہوئی، آج کل لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ٹھرکی ہیں، بھائیوں کا بھی لحاظ نہیں۔ رافع کڑتے ہوئے بولا، جس پر زرم نے اس بات میں سر ہلا کر ساتھ دیا۔ مگر زمر اور الشبا کے کان پر کہاں جوں رینگنی تھی؟ ان دونوں لڑکیوں کے نزدیک وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ انہیں کھڑکی کے پاس بیٹھا ہونا چاہیے تھا، نہ کہ بریرا کو۔ وہ ہینڈسم ڈاکٹر تو اسے دیکھ بھی نہیں رہا ہوگا۔ کیونکہ وہ ساری لڑکیاں معظم کی بہنیں تھیں، اس لیے تابش کے لیے بھی چھوٹی بہنوں جیسی تھیں، سوائے بریرا کے۔ اس لیے اس نے ایک بار بھی گاڑی میں نظر نہیں ماری۔ ہاں، کنکھیوں سے بریرا کو دیکھا ضرور تھا، اور اسے ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہی تو اتنی دور سے بائک اڑاتے ہوئے آ رہا تھا وہ۔ معظم کہاں ہے؟ تابش نے اپنی بائک ان کی گاڑی سے لگاتے ہوئے رافع سے سوال کیا۔ بھائی دوسری گاڑی میں سب کے ساتھ پیچھے آ رہے ہیں، کوئی کام تھا آپ کو تابش بھائی؟ مبارکباد دینی تھی، وہ ہولے سے گویا ہوا۔ کہیں پہ نگاہیں اور کہیں پہ نشانہ تھا، مگر خوش فہمیاں دوسرے پال رہے تھے۔ جہاں الشبا کو لگ رہا تھا وہ اسے دیکھ رہا ہے، وہیں زمر سمجھ رہی تھی وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ عتیقہ واحد تھی پوری محفل میں جو جاں شیر کو بہت مس کر رہی تھی۔ اس نے آج کے پروگرام کی ساری تصاویر جاں شیر کو سینڈ بھی کر دی تھی، بس اب اس کے دیکھنے اور رپلائی کا انتظار تھا۔ دوسری جانب جاں شیر انتظار میں ہی بیٹھا ہوا تھا تصاویر کے۔ اسے پتا تھا عتیقہ اسے تصویریں سینڈ ضرور کرے گی، کیونکہ وہ اکثر اس سے کانٹیکٹ میں رہتی تھی اور گھر میں ہونے والی ہر بات اسے بتا دیا کرتی تھی، یا یوں کہا جائے کہ وہ بہانہ ڈھونڈتی تھی باتیں کرنے کا، تو بھی غلط نہ ہوگا۔ وہ پہلے کی طرح عتیقہ سے باتیں نہیں کیا کرتا تھا اب میسیجز پر، بلکہ جتنا ممکن ہو سکتا اسے اوائڈ کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ جب واٹس ایپ پر تصویریں آئیں تو وہ ڈائریکٹ گیلری میں سیو ہو گئی، تو اس نے پھر اس کے واٹس ایپ کو آن کیا ہی نہیں، ڈائریکٹ گیلری سے ہی تصاویر دیکھ لیں۔ اور کیا بات کرتا وہ اس سے، جب ان تصاویر میں ایک جھلک بھی بریرا کی نہیں آئی تھی، اس لیے وہ تصویریں اس کے لیے فضول ہی تھیں۔ بس یوں ہی بے دلی سے دیکھ کر اس نے موبائل بند کر کے رکھ دیا تھا۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی کھٹی میٹھی مزیدار سی ایپیسوڈ، بہت مزے کی تھی، مجھے اتنی کیوٹ لگے سین جب تابش اور بریرا آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ انہی کا کپل بنے۔ جاں شیر ڈزنٹ ڈیزرو ہر، اینڈ ایون رومان بھی، رومان کے پاسٹ ریلیشن شپس رہے ہیں اینڈ سارا کچھ، تو تابش ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے بریرا کے لیے، اینڈ جتنا اس نے سہا ہے نا اینڈ آل، اس کے بعد تابش ہی ڈیزرونگ ہے بریرا کا، اینڈ بریرا ڈیزرو کرتی ہے تابش کو، تابش ڈیزرو کرتا ہے بریرا کو۔ تو اچھا لگا، اینڈ بیچ بیچ میں جو میری گندی آواز میں آپ نے گانے سنے ہیں پلیز مجھے اس کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ مجھے ایک تو یہ گانے نہیں آتے، میں نے سنے بہت کم ہیں، ایون دوسرے والا تو میں نے سنا بھی نہیں ہے، تو پلیز مجھے اس کے لیے معاف کر دیں، اینڈ میری آواز بھی بہت بری ہے اوبویسلی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، آپ لوگ اپنے ریویوز دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔